بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام شرارے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا شاہد۔ ناظرین، حسب معمول ملک میں تحریک عدم اعتماد کا مزاحیہ ڈرامہ جو ہے وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، اور پوری قوم اس ڈرامے کو دیکھنے میں مگن ہے، اور اس ڈرامے کے ہدایت کار اداکار پوری محنت سے عوام کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس ملک کی بقا کے لیے جو ہے ہم نے اپنی صفیں جو ہیں وہ صف بندی کی ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ شور و غوغا نظر آ رہا ہے۔ اپوزیشن کی اپنی آنیاں جانی ہیں، اور جو حکومتی بینچ ہیں وہ اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت یعنی ہمارے وزیر اعظم عمران خان، جنہیں اس موقع پر جبکہ حکومت جانے میں 14-15 مہینے کا صرف عرصہ باقی رہ گیا، عمران خان کو تو اس کی پوری توجہ اپنی حکومت کی فلاحی کاموں کی طرف ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اپوزیشن سے زیادہ لاابالی نظر آ رہے ہیں، اور آج ہی انہوں نے اپنی سی کا اجلاس بھی طلب کر لیا کہ ہم نے اپوزیشن کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، اگر عدم اعتماد آتی ہے ہم نے اس کو شکست کس طرح دینی ہے، اور ہم نے اپنی حکومت کو کس طرح بچانا ہے۔ جبکہ میری اطلاع کے مطابق نہ تو کوئی عدم اعتماد ہے اور نہ کوئی ایسا منظر ہے، یہ تو اگلے انتخابات کی ریہرسل ہو رہی ہے۔ اگر حکومت بدل بھی جائے، اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور چہرہ آ بھی جائے، تو کیا عوام کے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ کیا اس ملک سے مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کیا اس ملک میں لوگوں کو انصاف ملنے لگے گا؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہونے والا تو چہرے بدلنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے تو حکومت کی آنیاں جانیاں دیکھ کے مجھے تو وہ مغل عظیم شہنشاہ مرزا ظہیر الدین بابر کی تسک بابری کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ بابر جب ہندوستان میں داخل ہوا اور وہ اس نیت سے آیا تھا کہ میں یہاں سے زیادہ راہ حاصل کر کے، یعنی اس نے ترکمانستان میں جا کے اپنے علاقے کو واپس لینا تھا، تو وہ اس نیت سے داخل ہوا تھا کہ میں یہاں لوٹ مار کر کے، یہاں سے مال و اسباب اکٹھا کر کے اپنی طاقت کو بڑھا کے جاؤں اور اپنے علاقے میں دوبارہ سے غالب آؤں۔ لیکن تسک بابری میں لکھتا ہے بابر کہ میرا اس دن ہندوستان پر حکومت کرنے کی نیت بن گئی تھی، میں نے ارادہ بنا لیا تھا پختہ کہ میں اس خطے پر حکومت کروں گا جب گجرات کے قریب میری ایک ہندو حکمران سے، ایک ہندو راجہ سے مدبھیڑ ہوئی۔ وہ لکھتا ہے اپنی تسک بابری میں کہ صبح صبح کا وقت تھا، ہماری دونوں طرفین جو ہے افواج آمنے سامنے تھی، بڑا ایک زوردار مارکا تھا جو ہونے والا تھا۔ تو کہتے ہیں اچانک میری نظر اٹھی ہے تو میں دور دیکھتا ہوں تو ایک کسان جو ہے اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں۔ خیر جنگ شروع ہو گئی ہے، کہتے ہیں عصر کے وقت بڑا خونی مارکا ہوا، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ تو میں دیکھتا ہوں اسی کھیت کی طرف، اسی جانب وہ کسان پھر وہی جو ہے نا وہ ہل چلا رہا ہے اپنے کھیت میں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے ایک سپاہی کو کہا کہ تم نے آرام بعد میں کرنا ہے، اب تم نے اپنے لباس کو بعد میں سست کرنا ہے، اس کو اتارنا بعد میں ہے، پہلے اس کسان کو بلا کر لو۔ اس کسان کو لے کر آ گیا اور اس نے اسے کہا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں، اور جس کے ساتھ میری جنگ ہوئی ہے وہ کون ہے، اور یہاں پہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں، کیا تم نے اس پہ توجہ دی ہے؟ تم اپنا ہل چلا رہے تھے۔ تو اس نے ایک بات بڑی سادگی سے کی کسان نے، اس نے کہا مہاراج حکومت تیری ہو یا اس کی ہو، یہ جو مارا گیا ہے آپا نے تو ہل ہی چلانے ہیں، لہٰذا ہمارا ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو آج وہ جو 700-800 سال پہلے ہندوستان کے اندر ایک مغل شہنشاہ نے جو کہانی لکھی تھی اور جو واقعہ بتایا تھا، آج وہی واقعہ جو ہیں ہمارے ساتھ نہیں اسی طرح اسی تسلسل کے ساتھ دہرائے جا رہے ہیں، یعنی حکومت عمران خان کی ہو یا نواز شریف کی ہو، اس ملک میں اشرافیہ کے مقابلے عوام کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عوام تو کہیں پہ نظر ہی نہیں آئیں گے،
اس ملک میں عوام کو اس قابل نہیں چھوڑا گیا کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکے، حتیٰ کہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکے، اور اگر کرنا بھی ہے تو ان کے ایک ورکر کے طور پہ، ان کے کارکن کے طور پہ۔ تو یہ جو تحریک عدم اعتماد کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یہ جو بتایا جا رہا ہے، دراصل یہ مہنگائی سے اور لوگوں کے مسائل سے جان چھڑانے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اقتدار میں آنا اور نواز شریف کا ملک سے باہر جانا اور پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت کا ملنا، یہ سارے سمجھوتوں کے نتیجے ہیں، اور یہ انہی سمجھوتوں کا ذکر بار بار کل چودھری پرویز الہی نے بھی کیا ہے، اس سے پہلے کامل علی آغا بھی کر چکے ہیں، اور اب یہ بات کوئی میرا خیال ہے کوئی راز نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ ریاست کے نام پر سیاسی جماعتیں ہیں، یہاں پہ نظریاتی جماعتیں ہیں، حکمران جماعت ہے یا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، سب کی سب کا قبلہ ایک ہی ہے، سب ایک ہی طرف دیکھتی ہے، ان کا عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے، عوام کا ان چیزوں سے تعلق بھی نہیں ہے، عوام اس میں فریق بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عوام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ دراصل یہ جو عدم اعتماد کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یہ دراصل اسٹیج پر وہ ہونے والا ڈرامہ ہے جس کے کردار اپنے ڈائریکٹر کو، اپنے مالک کو، اپنے فن کا مظاہرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ معاملات اس طرح کر سکتے ہیں، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کو اس طرح اپنے ساتھ ملا کر چل سکتے ہیں۔ اس میں عوام کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں عوام کی نفی ہے، لہٰذا ان چیزوں کا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے، اس میں کون کامیاب ہوگا اور کون نامراد ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور نہ ایسا ہوگا۔ میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، عدم اعتماد کا یہ چرچا رہے گا اور نہ جانے کتنا عرصہ رہے، لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جیسے آج CEC کا اجلاس حکومت نے طلب کر لی ہے، جس کا بنیادی ایجنڈا یہی ہے کہ ہم نے اپوزیشن کی تحریک کو کس طرح روک لیں، اور اگر کسی بھی مرحلے پر حکومت کو جاتی ہوئی نظر آئی اور انہیں عدم اعتماد کامیاب ہوتے ہوئے نظر آیا تو مجھے یہ خوف ہے کہ عمران خان گھبرا کر، یعنی اس مرتبہ عمران خان کے گھبرانے کی باری ہے، اور خان صاحب گھبرا کے کہیں اسمبلی نہ توڑ دیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ اپوزیشن اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ حکومت کو للکار لے اور عدم اعتماد لے آئے۔ کوئی عدم اعتماد نہیں ہونے والا، یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی، سوائے اس کے کہ اگلا ٹینیور، یعنی وہ بھی اس صورت میں جب ملک کی خراب معیشت، ایک وہ واحد پوائنٹ ہے جس سے آپ کا ریاست یا آپ کے ادارے خوفزدہ ہے کہ کہیں پاکستان کے معاشی حالات اس سطح پہ نہ چلے جائے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، اور اگر وہ سٹیج آ گئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے، اس کی پارٹی کے لیے اگلی ٹرم کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، اور اگر پاکستان کے معاشی حالات کو خوبصورت طریقے سے، بہتر طریقے سے مینیج کر لیا اس حکومت نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن، چاہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور چاہے نواز شریف گروپ سے ہے یا کسی اور پارٹی کا اس سے کوئی تعلق ہے، تو اس کے لیے کوئی امکان باقی نہیں رہے گا، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ اور چودھری پرویز الہی سے لے کر MQM تک، نواز شریف، شہباز شریف کی ملاقاتیں، مولانا فضل الرحمان کی ملاقاتیں اور آصف علی زرداری کی ملاقاتیں، دراصل یہ اسی پریکٹس کا ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور وہاں پہ جو واضح اعلانات ہیں، جو حکومتی اتحادی ہیں، ان کی طرف سے جو واضح بیانات سننے کو مل رہے ہیں کہ جب تک ریاست نہیں چاہے گی ہم نے اپنے الائز کو نہیں چھوڑنا۔ یہی ایک پاکستان کی سیاست کا حاصل ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور یہی وہ منظرنامہ ہے جو کچھ ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ یہ آس اور امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ شاید عمران خان چلا جائے گا یا عمران خان کے دن تھوڑے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب تک ریاست نہیں چاہے گی اور جب تک پاکستان معاشی طور پہ ان حالات میں داخل نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ بہت شکریہ۔